سب سے پہلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ عالمی نظام خلافت دنیا کی تقدیر مبرم ہے۔ تقدیر مبرم وہ ہے کہ جو بالکل پختہ تقدیر ہو، جس کے ادھر سے ادھر ٹلنے کا کوئی سوال نہ ہو۔ ایک تقدیر معلق ہوتی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دعا سے ٹل جاتی ہے، اور ایک تقدیر مبرم ہوتی ہے کہ جس کے ٹلنے کا، جس کے نہ واقع ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ تو عالمی نظام خلافت کا قیام دنیا کی تقدیر مبرم ہے۔ اس کو میں دو حصوں میں ٹیکل کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان قرآن پر ہے، ہمارا ایمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، ہم آپ کے فرامین اور فرمودات کو مانتے ہیں، اور پھر خاص طور پر عہد حاضر میں مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ کچھ ترجمان القرآن لوگوں کو پیدا کرتا رہا ہے۔ جیسے کہ ایک زمانے میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خطاب دیا گیا تھا کہ ترجمان القرآن ہے یہ۔ جب ان کا انتقال ہوا ہے تو پورا شہر گونج گیا تھا، صلو علی ترجمان القرآن، آؤ چلو نماز جنازہ میں شریک ہو جاؤ اس شخص کے کہ جو قرآن کا ترجمان تھا۔ عہد حاضر میں ترجمان القرآن کا وہی مقام میرے نزدیک علامہ اقبال کو حاصل ہے۔ تو میں اصل میں قرآن، پھر احادیث نبویہ علیہ الصلاۃ والسلام، اور پھر علامہ اقبال کے کچھ شعروں کے ذریعے سے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تقدیر مبرم ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ اس کے لیے سب سے پہلے قرآن کی طرف رجوع کیجئے تو اگرچہ قرآن میں صراحت کے ساتھ یہ بات مذکور نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں صغرا کبرا یہ وارد ہوئے ہیں جن کو جوڑ کر نتیجہ نکالا جا سکتا ہے۔ اور یہ بات جان لیجئے کہ جہاں قرآن مجید کے اندر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو کہ بات پورے طور پر صراحت کے ساتھ سامنے نہ آ رہی ہو، اشارات موجود ہوں، تو ان کی وضاحت کرنا یہ فرض منصبی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ قرآن، یہ ذکر نازل کیا ہے تاکہ جو کچھ لوگوں کے لیے ہم نے نازل کیا ہے اسے لوگوں پر آپ واضح کر دیں۔ کہیں اگر کوئی انہیں ابہام محسوس ہو تو اس کی وضاحت آپ کی جانب سے ہو جائے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا ہے کہ قرآن مجید میں بار بار آیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ سے چمٹ جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، لیکن کہیں صراحت نہیں ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے۔ اس کی صراحت کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ قرآن ہے، القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض، یہ قرآن جو ہے اللہ کی وہ رسی ہے جو تنی ہوئی ہے آسمان اور زمین کے مابین۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ حبل اللہ ہے۔ علامہ اقبال نے بھی اس کو کہا ہے کہ ماں ہما خاک و دل آگاہ اوست، اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوست، از یک آئینی مسلمان زندہ ہست، پہ کرے ملت ز قرآن زندہ ہست، ماں ہما خاک و دل آگاہ اوست، احتسامش کن کہ حبل اللہ اوست۔ ایک آئین ہی کی بدولت جو ہے، جو امت ہے، ملت ہے، وہ زندہ ہے۔ اور در حقیقت یہ پہ کرے ملت جو ہے، اس میں جان جو ہے، جو روح ہے، وہ قرآن کی ہے۔ اور یہ کہ ہم تو خاک کے مانند ہیں، ہمارا یہ بدن جیسے خاک کا ہے، لیکن اس کے اندر ایک دل آگاہ ہے جس میں روح ہے ہماری، تو روح قرآن ہے۔ پکڑو اسے مضبوطی کے ساتھ، استحامش کن کہ حبل اللہ اوست، کہ حبل اللہ یہ ہے۔ تو احادیث کے اندر قرآن کا حبل اللہ ہونا واضح کیا، اور ترجمان القرآن نے بھی اس کی خوبصورت ترجمانی کی ہے۔ اس اعتبار سے قرآن میں صغرا و کبرا ہے۔ صغرا میں اسے قرار دے رہا ہوں کہ 3 مقامات پر قرآن مجید میں یہ بات آئی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ سورہ توبہ میں، سورہ فتح میں، سورہ صف میں، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا، قرآن مجید، اور دین حق، اسلام دے کر، تاکہ اسے غالب کریں تمام ادیان پر، پورے کے پورے دین پر، پورے نظام زندگی پر۔ یہ 3 دفعہ ہے۔
اور دو مقامات جو میں نے آج شروع میں تلاوت کیے ان میں اس کے ساتھ ایک آیت جڑ کر آئی ہے اور اس کا تعلق یہود سے ہے. دونوں مقامات پر، سورہ توبہ میں بھی اور سورہ صف میں بھی، اس سے پہلے یہود کا ذکر ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ یہودی چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، حالانکہ اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو. اس کے بعد وہ آیت آئی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ وہ آیت دوبارہ سورہ توبہ میں بھی آئے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ چاہتے ہیں یہ یہودی کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے اس نور کی تکمیل فرمائے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، پھر وہی آیت آ گئی، وہی ہے کہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدی، قرآن حکیم اور دین حق، اسلام کا مکمل نظام حیات کہ جو عدل اجتماعی کی کامل ترین شکل ہے، تاکہ اسے غالب کرے، قائم کرے، نافذ کرے، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو. تو پہلی آیت میں جو کشاکش جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کا میں آخر میں تذکرہ کروں گا کہ اب وہ کشاکش اپنے کلائمیکس کو پہنچنے والی ہے کہ اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے یہودی اور ان کے سپورٹرز وہ کھڑے ہو جائیں گے پوری طاقت کے ساتھ، اور بظاہر ایسا محسوس ہوگا کہ اسلام جو ہے اس کا چراغ گل ہو جائے گا. اتنی طاقت ان کے پاس ہے، اتنے وسائل ان کے پاس ہیں کہ بظاہر عالم اسلام کے اندر کوئی سکت نہیں ہے کہ ان کا مقابلہ کر سکے. لیکن بہرحال اللہ کا فیصلہ تو یہی ہے، اللہ تعالیٰ تو اللہ متم نورہ، اللہ تو اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا. وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، ایک مثبت انداز بیان ہے اور ایک منفی انداز ہے. اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ اپنے نور کا اتمام فرمائے. تو منفی اور مثبت دونوں اندازوں میں بات کی، اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اٹل ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ تقدیر مبرم ہے. اچھا یہ تو صغرا ہے، کبرا کیا ہے؟ کبرا یہ کہ حضور کو بھیجا ہے پوری نوع انسانی کے لیے. یہ 5 مرتبہ قرآن میں آیا. میں نے صرف 2 جگہوں سے آیات کوٹ کی ہیں. ایک تو سورہ اعراف میں فرمایا گیا، اے نبی کہہ دیجئے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف. میں عرب کی طرف نہیں آیا، میں صرف قریش کے لیے رسول نہیں ہوں، میں صرف بنی اسماعیل کے لیے رسول نہیں ہوں، میں صرف جزیرہ نما عرب کے رہنے والوں کے لیے رسول نہیں ہوں. انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اور سورہ سبا کے اندر یہ میرے نزدیک اس موضوع پر قرآن مجید کا ضربہ سلام ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اے محمد ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. اب یہ صغرا کبرا جوڑیے، حضور کا مقصد بعثت دین کا غلبہ، بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے. گویا کہ یہ مقصد بعثت کب مکمل ہوگا؟ جب کل عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب ہو جائے، ورنہ تو حضور کا مقصد بعثت مکمل نہیں ہے. اسی کو کہا تھا اقبال نے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. یہ جو آپ کو نوید خلافت دیا گیا ہے، اس لیے کہ ان میں یہ آیات بھی موجود ہیں کہ جس کے نتیجے میں نے آپ کے سامنے نکال کر بتائے ہیں. تو پہلی بات تو از روئے قرآن صغرا کبرا جوڑنے سے جو نتیجہ نکلا کہ کل روئے ارضی پر، کل عالم اسلامی پر اللہ کا دین غالب ہوگا. اللہ کے دین کے غالب ہونے کا مطلب کیا؟ خلافت علی منہاج النبوہ، حاکمیت اللہ کی ہوگی اور انسانوں کی خلافت ہوگی. یہ مقصد جو ہے جس کے لیے آدم کی تخلیق ہوئی تھی، وہ مقصد بتمام و کمال پورا اس وقت ہوگا. اب آئیے احادیث شریفہ کی طرف. احادیث شریفہ میں سے 3 جو ہیں حدیثیں ہم نے یہاں پر کوٹ کی ہیں، ان کو ذرا پڑھتے جائیے میرے ساتھ. ایک حدیث تو وہ ہے جو پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ اس کے ایک ایک لفظ کو بھی آپ بھی اس کے متن کو پڑھتے ہوئے اور اس پر نگاہیں جماتے ہوئے پڑھیے.
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون، نبوت رہے گی تمہارے مابین مسلمانوں جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ وہ رہے، یعنی میں رہوں گا. ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر اللہ اسے اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا کہ اسے اٹھا لے، یعنی پھر میرا انتقال ہو جائے گا، نبوت ختم ہو جائے گی. اب تمہارے مابین نبوت کی برکات و سعادتیں نہیں رہے گی. ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، میں نے واضح کیا تھا کہ حدیث کی اصطلاح اصل میں یہ ہے خلافت علی منہاج النبوہ. خلافت راشدہ کی اصطلاح جو ہے وہ حدیث میں نہیں آئی ہے. پھر اس کے بعد ایک دور ہوگا خلافت کا جو بالکل نبوت کے طریق پر ہوگی، نبوت کے نقش قدم پر ہوگی. جو نظام میں نے قائم کیا جوں کا توں، بغیر کسی بال کے فرق کے وہ قائم رہے گا. فتکون ما شاء اللہ ان تکون، پھر وہ بھی رہے گا جب تک کہ اللہ چاہے گا کہ رہے. ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا جب چاہے گا کہ اٹھا لے. ثم تکون ملکا عاضا، عض یعض کہتے ہیں دانتوں سے کاٹنے کو، کاٹ کھانے والی شے عاض. فرمایا پھر اس کے بعد ایک دور آئے گا جو کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور ہوگا. یہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، یہ ملوکیت جو مسلمانوں کی تھی اور ان میں جو مظالم ہوئے ہیں، اچھے لوگ بھی آئے ہیں، یقیناً آئے ہیں، آخر 12 خلفاء کی تعداد انہی میں سے پوری ہوتی ہے. لیکن بحث کے مجموعی جو کچھ ہوا ہے، میں نے چند اشارے کر دیے تھے کہ واقعہ کربلا اب جس کا تذکرہ ہمارے ہاں ہوگا بہت شد و مد کے ساتھ، محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے. پھر یہ کہ واقعہ ہررا جو نہایت افسوسناک واقعہ ہماری تاریخ کا، جس کا کہ ذکر کرتے ہوئے بھی لرزہ تاریخ ہوتا ہے. مسلمانوں نے اور مدینۃ النبی کی حرمت کو ایسا بٹا لگایا کہ 3 دن تک کے لیے جائز ہے، حلال ہے، جو چاہو لوٹو اور جس کو چاہو ریپ کرو. پھر اسی دور میں حجاج ابن یوسف جیسا قصاب جس نے سینکڑوں تابعین کو شہید کیا ہے، پھر اسی دور میں محمد بن قاسم کو بلا کر شہید کیا گیا. خطرہ ہوتا ہے ملوکیت کو کہ کوئی مد مقابل بن کر نہ آ جائے، کوئی اتنا بڑا پاپولر نہ ہو جائے کہ ہمارے اقتدار کو چیلنج کرے. اور اسی لیے موسیٰ ابن نصیر جن کے ایک ادنا کمانڈر نے ہسپانیہ فتح کیا، طارق بن زیاد، اصل کمانڈر کون تھے؟ موسیٰ بن نصیر. انہیں بھی بلا کر بوڑھے آدمی کو دھوپ میں کھڑا رکھا ہے، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر گر گئے اور پھر قید رکھا. بہرحال یہ ملوکیت ثم تکون ملکا عاضا، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت آئے گی. فتکون ما شاء اللہ ان تکون، تو وہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا. ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر اللہ اٹھا لے گا اسے بھی جب چاہے گا. ثم تکون ملکا جبریا، پھر ایک مجبوری والی ملوکیت آئے گی، غلامی والی. اس کا مفہوم آج ہم پر واضح ہے، اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ کسی نے کیا سمجھا ہوگا، واللہ عالم، کہ وہ دوسری ملوکیت جو ہم پر چھائی ہے جس کو ہم ویسٹرن کولونیلزم کہتے ہیں، یورپین کولونیلزم. کہیں انگریز ملکہ وکٹوریہ کے ہم غلام ہو گئے، کہیں جو ہے ہسپانوی آ گئے، کہیں پر اطالوی آ گئے، کہیں پر فرانسیسی آ گئے، کہیں پر ولندیزی آ گئے، کہیں پر پرتگیزی آ گئے. اس طرح سے پورا عالم اسلام گرفت میں آ گیا. وہ تو صحرائے عرب رہ گیا تھا اس لیے کہ ابھی تیل نکلا نہیں تھا وہاں، ورنہ صحرائے عرب پر تو اس کولونیلزم نے پنجے جو ہیں وہ سب سے بڑھ کر گاڑنے تھے. وہاں بھی کچھ تھا ہی نہیں، ریت یا پتھر، اس کے سوا کچھ تھا ہی نہیں. باقی پورا عالم اسلام شکنجے میں کسا گیا. ثم تکون ملکا جبریا فتکون ما شاء اللہ ان تکون، پھر وہ بھی رہے گا جب تک کہ اللہ چاہے گا. ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا جب چاہے گا کہ اٹھا لے. ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر آئے گا ایک دور خلافت علی منہاج النبوہ کا. ثم سکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد خاموش ہو گئے حضور. تاریخ انسانی کا یہ آخری دور ہوگا. یہ حدیث رواہ احمد رحمہ اللہ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ. اب آپ دیکھیے 2 حدیثیں وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور یہ قیمتی خزانہ آپ کو ہم نے ہدیتاً پیش کیا ہے. اس سے بڑا قیمتی خزانہ کوئی نہیں. موجودہ مایوسی کے حالات کے اندر دل میں جو ایک امید کا چراغ روشن ہوتا جن احادیث سے،
کہ ہم کہہ سکتے ہیں دنیا والوں سے کہ اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے، ستا لو جو ستانا ہے تم نے، لیکن بالآخر ٹیبلز ول بی ٹرنڈ، معاملہ بدلے گا، حالات تبدیل ہوں گے۔ یہ جو اب دور آئے گا نظام خلافت علی منہاج النبوہ کا، یہ اب گلوبل ہوگا، یہ گلوبل ہونا اس کا لازم ہے پوری دنیا میں، تبھی تو حضور کا مقصد بعثت مکمل ہوگا۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، تبھی تو بات پوری ہوگی۔ لہذا آپ سنیے حدیثیں۔ عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور کے غلام تھے جنہیں آپ نے آزاد کر دیا تھا، تو بعض روایات میں ان کا لفظ نام پورا آتا ہے، ثوبانہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے آزاد کردہ غلام ثوبان سے روایت ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے تمام زمین کو لپیٹ لیا یا سکیڑ دیا، فرأیت مشارقہا و مغاربہا، تو میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو اللہ تعالیٰ نے زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر مجھے دکھا دیے۔ اس کے بعد بھی کوئی نا امیدی اور مایوسی کا معاملہ ہوگا؟ ٹھیک ہے، درمیان میں جو دور آنے ہیں، مکے والوں پر جو بیت رہی تھی صحابہ کرام پر وہ بیتا، احد میں شہید جو ہوئے وہ ہوئے، بالآخر تو اسلام غالب ہوا، بالآخر تو حضور 10,000 قدوسیوں کے ہم رکاب مکے میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو ابھی بہت کچھ ہونا ہے امت مسلمہ کے ساتھ، we deserve the punishment, divine punishment، لیکن اس کے بعد جو ہونا ہے وہ یہ ہے۔ اب یہ روایت بھی ہے، نوٹ کر لیجئے، رواہ مسلم، یہ گویا کہ صحیحین میں سے ایک، چوٹی کی دو کتابیں جو ہے حدیث کی ان میں سے ایک کے اندر ہے، یہ صحیح مسلم کے اندر ہے، جامع ترمذی کے اندر بھی ہے، سنن ابی داؤد کے اندر بھی ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی ہے، اور اس کے راوی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں حضرت ثوبان ہے۔ دیکھیے یہاں اقبال جو ہے اس کے میں نے اشعار جو ہے لکھے ہیں ساتھ ہی، یہ وہ ترجمان القرآن، وہ اس امید کا، اس وقت کا، ایک جگہ تو بہت ہی خوبصورت انداز میں کہا ہے، جب غرداسہ جب گئے ہوئے تھے قرطبہ، اور قرطبہ میں جو مسجد ہے جامع قرطبہ، وہ ایک دریا کے کنارے پر ہے، جیسے کبھی یہ مسجد جو ہماری تھی بادشاہی مسجد، یہ دریائے راوی کے کنارے پر تھی، راوی اس کے ساتھ بہتا تھا، بڈھا راوی تو ہمارے اپنی جو ہے اس میں رہا ہے کہ اس راوی کو بڈھا راوی کہتے تھے، وہ گندا سا ایک نالا، وہ تھا اصل میں بیڈ۔ اسی طرح وادی الکبیر، وہ جو وادی الکبیر ایک دریا تھا، اس کے کنارے پر مسجد قرطبہ ہے، اور اقبال وہاں کہہ رہا ہے، آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب۔ وہ ویژنری تھا، سیر تھا، دیکھ رہا تھا۔ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں۔ نبی تو نہیں تھا نا، کبھی توہمات کا بھی غلبہ ہو جاتا تھا، کبھی اپنی عقلی الجھنیں بھی غالب آ جاتی تھی، لیکن کبھی وہ کیفیت بھی ہوتی تھی، گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود۔ اب دیکھیے وہ کیا کہہ رہا ہے، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ آج انسان اکڑا کھڑا ہے، اللہ کے سامنے سربہ سجود ہونے کو تیار نہیں ہے، لیکن ایک وقت آئے گا پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، اور پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، حرم کی مٹی پر جا کر، حرم کے فرش پر جا کر یہ جو میری پیشانی ہے لگے گی۔ انسانوں کی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے، لیکن یہ کون سی آنکھ ہے؟ یہ اندر کی آنکھ ہے، جس کو وہ خواب کہہ رہا ہے کہ آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ پھر خلافت علی منہاج النبوت اور عالمی سطح پر آخری شعر پڑھیے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے،
جیسے رات دوڑ جاتی ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، اور یہ پورا عالم، چمن عالم جو ہے یہ نغمہ توحید سے معمور ہو جائے گا، بھر جائے گا۔ وہی جو آیت استخلاف ہم نے پڑھی اور اس کا پہلے ذکر بھی ہو چکا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ہے مسلمانوں تم میں سے جو لوگ واقعی صاحب ایمان ہوں گے اور نیک عمل کریں گے۔ یہ دونوں الفاظ یہاں نوٹ کر لیجئے، یہ میری گفتگو کے آخر میں پھر آنے والے ہیں۔ کیا وعدہ ہے ان سے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اس سے زیادہ تاکید عربی میں ممکن، لازماً ان کو خلافت عطا کرے گا دنیا کی، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو عطا کی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور لازماً ان کے اس دین کو تمکن عطا فرمائے گا جو اس نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر شرک کا شائبہ ختم ہو جائے گا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اس لیے کہ جب تک وہ خلافت قائم نہیں ہوتی شرک ہی شرک ہے، انسانی حاکمیت سب سے بڑا شرک، تاریخ انسانی میں اس سے بڑا شرک کبھی نہیں ہوا۔ انسان حاکم، ان الحکم الا للہ۔ پہلے کوئی ایک فرد دعویٰ کرتا تھا کہ میں خدا ہوں، آج پوری نوع انسانی اس کی مدعی ہے کہ ہم خدا ہیں۔ پھر جب وہ خلافت قائم ہو جائے گی، یہ ہم پڑھ چکے ہیں خلافت کہتے کسے ہیں، اللہ کی حاکمیت اور بندوں کی خلافت، جب وہ ہوگا تو شرک کا قلع کما ہو جائے گا، پھر ان کی بندگی خالص بندگی ہوگی، پھر وہ ہماری عبادت کریں گے تو وہ خالص ہوگی، ورنہ کیا ہے مسجد میں ہماری عبادت کریں گے، باہر جا کر کسی اور کا حکم جو ہے مانیں گے، کسی اور کا جھنڈا اٹھائیں گے، زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے، کسی ایسی عدالت میں جائیں گے جہاں اللہ کے حکم سے فیصلے نہیں ہوتے، کسی ایسی پارلیمنٹ میں جا کر بیٹھیں گے دست ڈٹ کر اور ترا چڑھا کر جہاں اللہ کا حکم نہیں نافذ کیا جاتا۔ تو یہ تو ایک ملی جلی سی ایک عبادت ہے کہ مسجد میں بس نماز ہے، باقی تو بغاوت۔ لیکن پھر کیا ہوگا جب یہ خلافت قائم ہو جائے گی؟ تو یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک، جو اس کے بعد بھی کفر کرے فاولئک هم الفاسقون، یہ تو شیطنت ہے۔ اس لیے کہ ابلیس کے لیے یہ لفظ آیا ہے قرآن میں سورہ کہف میں، کان من الجن ففسق عن امر ربی، بغاوت۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ جب یہ ہو جائے گا پھر بھی اگر کوئی کفر کرے گا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ شیطان محض ہے، اس میں کوئی نیکی کا کوئی سوال ہے ہی نہیں۔ میرے نزدیک اس کا مطلب اور ہے، اتنا پختہ وعدہ ہم نے تم سے کیا ہے پھر بھی تم کمر نہیں کستے، نہیں کھڑے ہوتے اس کے لیے جد و جہد کرنے کے لیے، تو تم کفر کر رہے ہو۔ اتنا پختہ وعدہ، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اس کے بعد بھی اگر انسان کمر نہ کسے، محنت نہ کرے، جد و جہد نہ کرے، وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ ہے وہ نوید جو اقبال نے دی ہے، وہ جو توحید کی تکمیل ہوگی اس کائنات کے اندر، کب ہوگی؟ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ اب اسی موضوع پر ایک اور حدیث سن لیجیے، یہ بھی رواہ احمد فی المسند بسند صحیح عن المقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مقداد سے مروی ہے، انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، لا انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے حضور کو یہ فرماتے سنا، لا یبقى علی ظہر الارض بیت بدر ولا وبر، نہیں باقی رہے گا روئے ارضی کے اوپر کوئی گھر اینٹ گارے کا بنا ہوا یا کوئی کمبلوں کے خیموں کی شکل میں بنا ہوا، الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، مگر یہ کہ اللہ اس میں کلمہ اسلام کو داخل کر دے گا۔ لیکن یہ گھر میں، یعنی اب یہاں پر نومیڈک ٹرائبس کا ذکر بھی ہو گیا جن کے کہ خیمے ہوتے ہیں، اور سیٹل سویلائزیشن جو کہ گھر بنتے ہیں، ہمارے شہر آباد ہوتے ہیں، لیکن دو شکلوں میں سے ایک شکل ہوگی، اما کلمۃ الاسلام بعز عزیز وذل ذلیل،
یا تو کسی صاحب عزت کے اعزاز کے ساتھ اور یا کسی کمزور کے مغلوب ہو جانے کے باعث. یعنی یا تو کوئی شخص اسلام لے آئے گا، اس کے گھر یا خیمے میں اسلام داخل ہوگا، اس کو بھی عزت نصیب ہوگی. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے. یا پھر وہ مغلوب ہوگا، یؤتُوا الْجِزْیَۃَ عَنْ یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، ہاتھ سے جزیہ دے گا، چھوٹا بن کر رہے گا، چاہے وہ اسلام نہ لائے جزیہ دینا پڑے گا اسے، ذمہ بن کر رہنا پڑے گا اسے. تو یہ ہے ذل ذلیل بعز عزیز وذل ذلیل. اما یعزهم اللہ فیجعلهم من اہلها، تو یا تو اللہ ان کا اعزاز فرمائے گا، انہیں کلمہ اسلام والے لوگوں میں سے بنا دے گا، اور یذلهم فیدینون لها، اور یا پھر ان کو ذلیل کر دے گا، انہیں اطاعت قبول کرنی پڑے گی اسلام کی. فقلت، اب اس پر جو حضرت مقداد کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا، جو حضور کا جب یہ قول میں نے سنا، فَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہ جو سورہ انفال میں الفاظ آئے ہیں قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، جب ایسا ہوگا تب وہ صورت ہو جائے گی جو سورہ انفال میں کہی گئی ہے، دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے گا، مطاع مطلق اللہ ہوگا، حاکم مطلق اللہ ہوگا، اور اسی کے قوانین، اسی کے فرامین کے تحت دنیا کا نظام چل رہا ہے. جیسے کہ عیسائیوں کی لارڈس پریئر کے اندر ہے، اور یہ ظاہر بات ہے کہ آخر حضرت مسیح بھی تو نبی تھے نا، تو نبوت کے، توحید کے وہ سارے آثار وہاں موجود ہیں، تحریفیں ہوئی ہیں، لیکن یہ مطلب تو نہیں کہ اس میں سے حق بالکل نکل گیا. ان کی لارڈس پریئر جو ہماری سورہ فاتحہ کی طرح ہے، Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heavens. اے رب تیری حکومت آئے اور تیری مرضی جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے زمین پر بھی پوری ہو. پوری کائنات میں تیرا حکم چل رہا ہے، سورج تیرے حکم کے مطابق گردش میں ہے، چاند تیرے حکم کے مطابق گردش میں ہے، تمام آسمانوں میں تیرا حکم جاری و ساری ہے. یہ زمین میں بغاوت ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین میں بر و بحر میں فساد ہے، بغاوت ہے، سرکشی ہے. اے رب تیری حکومت زمین پر بھی آ جائے. Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heavens. اس کا نتیجہ اب میں کیا نکال رہا ہوں، یہ ساری دینی بحث تھی. قیامت سے قبل اسلام کا عالمی غلبہ، دین حق کا عالمی غلبہ، یعنی عالمی سطح پر خلافت علی منہاج النبوت کا قیام، یہ گلوبل ہوگا، لازمی ہوگا، حقیقی ہوگا. اس میں اگر کسی کو شک ہے تو مجھے اس کے ایمان میں شک ہے. جب قرآن کا سغرا کبرا موجود، جب احادیث صحیحہ کی یہ بات موجود، پھر بھی کوئی شک؟ یہ یقینی ہے، تقدیر مبرم میں نے کہا ہے. اقبال نے یہ لفظ استعمال کیا تھا جب لیگ آف نیشنز جو ہے ڈگمگا رہی تھی، خاتمے کے قریب تھی، مرنے والی تھی، بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے، ڈر ہے خبر بد نہ میرے منہ سے نکل جائے. تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے وہ، لیکن پیران کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے. پیران کلیسا جو ہے ویسٹ کے لوگ، وہ چاہتے کسی طرح یہ قائم رہ جائے ادارہ، لیکن مجھے تو تقدیر مبرم نظر آ رہی ہے کہ یہ مرے گی، اور مر گئی. بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے، ڈر ہے خبر بد نہ میرے منہ سے نکل جائے. تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے وہ، لیکن پیران کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے. تو پہلی بات میری ختم ہوئی، عالمی نظام خلافت دنیا کی تقدیر مبرم ہے، ہو کر رہے گی، اس میں کسی صاحب ایمان کو کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی ریب نہیں ہونا چاہیے. البتہ اس کا اب دوسرا پہلو کیا ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ پہلی بات تو یہ، ہمارے بعض لوگوں کے ذہنوں میں، سادہ دل لوگ، وہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک ہی دفعہ آ جانی چاہیے. یہ کوئی علاقائی خلافت تو نہیں ہو سکتی، خلافت تو عالمی ہوتی ہے. ان سے میں کہتا ہوں عالمی خلافت کب تھی جناب؟ یہ تو نہ خلافت راشدہ میں عالمی تھی. کیا ہندوستان شامل تھا اس میں؟ کیا چین شامل تھا؟ کیا یورپ شامل تھا؟ اور پھر جو خلافت کے نام سے جو ملوکیت چلی ہے، وہ بھی صرف دور بنو امیہ میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ پورا عالم اسلام کم سے کم اس کے تحت تھا.
بعد میں خلافت عباس، بنو عباس میں اور فاطمیین کی خلافت میں اور آل عثمان جو ہیں آٹومان ٹرکس کی خلافت میں ٹکڑے تھے، اس سے بکھرے تھے، کوئی مانتا تھا کوئی نہیں مانتا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ، اگر ایک دم پوری دنیا پر خلافت قائم ہو سکتی تو حضور کے دست مبارک سے ہوتی، لیکن نہیں ہوئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ملک میں حضور نے قائم کر دی، جزیرہ نما عرب، یہاں خلافت قائم ہو گئی، حضور خلیفہ ہے۔ اس کے بعد آپ کے خلفائے راشدین نے پھر اس کو وسعت دی، شرقاً غرباً شمالاً، 3 کالمز نکلے ہیں فوجوں کے، صحابہ کرام کے، 3 کالمز، ایک ایسٹ ورڈ، ایک ویسٹ ورڈ، ایک نارتھ ورڈ۔ ایک عراق کو فتح کرتے ہوئے ایران میں پہنچ گیا، خراسان تک چلا گیا۔ ایک شام کو فتح کرتے ہوئے اور پھر سینائی پیننسولا سے ہو کر افریقہ میں داخل ہوا اور اٹلانٹک تک پہنچ گیا۔ تیسرا سیدھا شمال میں گیا، لیکن یہ زیادہ دور نہیں جا سکتا تھا، کوکیشین ماؤنٹینز آ گئے، کوہ قاف۔ اس زمانے میں تو یہ یوں سمجھیے کہ امپیسیبل تھا نا، کوہ قاف، لہذا وہاں آ کر رک گیا بابا۔ اب بھی یہ ہوگا، کسی ایک جگہ سے شروع ہوگا پھر پھیلے گا، اس کے سوا کوئی چارہ کار ہے ہی نہیں۔ اگر ہر جگہ پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں ہو سکتا تو حضور کے دست مبارک سے ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ نقطہ کون سا ہوگا، نقطہ آغاز کون سا ہوگا؟ اس میں پہلی بات تو میں نے کہا، جو شک کرے گا اس کا پھر ایمان مشکوک ہے۔ ہوگا، لازماً ہوگا، گلوبل ہوگا، پوری دنیا میں ہوگا۔ کہاں سے شروع ہوگا اس میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن مجھے تو 2 حدیثیں تو ملی ہیں جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس مشرقی خطے سے ہوگا، عرب کے مشرق کی جانب کسی ملک سے ہوگا، کسی خطے سے ہوگا۔ وہ حدیثیں بھی اب آپ پڑھ لیجئے پہلے، پھر میں کہہ رہا ہوں یہ خزانہ ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، کاش کہ آپ اس کی قدر کر سکیں، یہ حدیثیں آپ کو ازبر ہو جائیں، یاد ہو جائیں، لوح قلب پر نقش ہو جائیں۔ ہندوستان اور خراسان یعنی موجودہ افغانستان کا ذکر ابن ماجہ کی روایت ہے، عن عبداللہ ابن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج ناس من المشرق یؤتئون للمہدی یعنی سلطانہ، یعنی سلطانہ، دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن حارث فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا، مشرق کی طرف سے وہ فوجیں نکلیں گی، لوگ آئیں گے جو عرب میں مہدی کی حکومت قائم کریں گے۔ یہ مہدی کون ہوں گے اس کا ذکر میں ذرا بعد میں کروں گا، لیکن نوٹ کر لیجئے کہ مہدی سے پہلے لازماً کسی مشرقی علاقے کے اندر وہ نظام قائم ہو چکے گا، تب وہاں سے فوجیں آئیں گی نا۔ یہ مشرق کون سا ہے؟ عرب کے مشرق میں آپ چلیے، ایران بھی آ جائے گا، افغانستان بھی ہے، پاکستان بھی ہے، اور اگر اسے اور توسیع دیں تو ہندوستان بھی ہے۔ یہ ہے عرب کا مشرق، اس سے فوجیں جائیں گی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس میں سے کسی جگہ پر نظام خلافت پہلے قائم ہو جائے گا تاکہ وہاں سے فوجیں جائیں گی جو جزیرہ نما عرب میں حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کریں گی۔ اب دوسری حدیث سنیے، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنائی، آپ نے پڑھی۔ دوسری، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شیء حتی تنصب بایلیا۔ خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں آئیں گی، ان کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا، ان کو پیچھے پھیر نہیں سکیں گے کوئی بھی، یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر جھنڈے نصب کر دیں گے۔ ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کو کہتے تھے۔ یہ یروشلم تھا جب حضرت سلیمان کی حکومت تھی اور یہاں پر معبد سلیمانی، ہیکل سلیمانی قائم ہوا، پھر یہ یروشلم ہی رہا ہے تاریخ میں، یہاں تک کہ سن 70 عیسوی میں جب ٹائٹس رومی جنرل نے اس کو گرایا، ختم کیا، سیکنڈ ٹیمپل گرا دیا، اور یہاں سے یہودیوں کو کہا نکل جاؤ یہاں سے، کوئی یہودی باقی نہیں رہا، بالکل تہو بالا برباد کر دیا۔ اس کے کوئی 150 سال بعد ہیڈریان
رومن ایمپرر ہیڈریان، اس نے پھر دوبارہ آباد کیا اس شہر کو. 150 سال تک یہ بالکل بنجر اور بالکل غیر آباد پڑا تھا. اب ہیڈریان نے جب آباد کیا تو اس کا نام ایلیا رکھا، اب یروشلم نام نہیں تھا. تو حضور کے زمانے میں پھر اس کا نام ایلیا تھا. اور اب اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ یروشلم مسلمانوں کے قبضے سے اس وقت نکلا ہوا ہوگا. ایک دفعہ پہلے نکلا تھا، سن 1099 عیسوی میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا. کروسیڈرز، عیسائیوں نے آ کر اس کو قبضے میں کیا، لاکھوں مسلمانوں کو مارا، قتل کیا. اس کو 1187 عیسوی میں واپس لیا ہے. کس نے لیا ہے؟ صلاح الدین ایوبی. کرد عرب کھوکھلے ہو چکے تھے، عربوں نے کھویا، واپس نہیں لے سکے. بہت حکومت کر چکے تھے، 400-500 برس کی حکومت کر کے، اور ان کے عیش اور ان کے آرام اب ان میں جان نہیں تھی کہ وہ واپس لے سکے. واپس لینے والا گرم کرد خون تھا، صلاح الدین ایوبی. تو گویا کہ اب آپ سمجھئے کہ 88 برس تک عیسائیوں کا قبضہ رہا یروشلم پر. اب 1967 میں یہودیوں نے قبضہ کیا ہے، اور اب 38 برس تو ہو گئے، 88 نہیں تو 38 برس تو ہو گئے ہیں. لیکن وہ دور آئے گا کہ اب پھر لیں گے. لینے والے عرب بھی نہیں ہوں گے، خراسان کے علاقے سے فوجیں آئیں گی. یہ خراسان کیا تھا؟ ایلیا تو میں نے آپ کو بتا دیا، یروشلم کا نام ہے. خراسان اس زمانے میں ایک بہت بڑے ملک کو کہتے تھے. کچھ حصہ پاکستان کا بھی اس میں شامل ہے، کچھ حصہ ایران کا بھی ہے. ایران کے اس حصے کو اب بھی خراسان کہتے ہیں، وہ ایک صوبہ ہے. خراسان ایک صوبہ ہے ایران کا، چھوٹا سا. پاکستان میں خاص طور پر یہ جو علاقہ مالاکنڈ ایجنسی کہلاتی ہے، اس سے اوپر جتنا علاقہ ہے، اور یہ جو واخان کی ایک پٹی آتی ہے اوپر، واخان افغانستان کی ایک پٹی سی دم سی چلی آتی ہے جو جا کر چائنا کی سرحد سے مل جاتی ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو مالاکنڈ کا وہ درہ ہے اور پہاڑ ہے، یہ بھی خراسان کا حصہ ہے. باقی تقریباً 2/3 آف افغانستان ساؤدرن حصہ نہیں ہے خراسان کا حصہ، یہ سیستان کہلاتا تھا، یہ خراسان نہیں ہے. لیکن یہ کہ اوپر کا 2/3 آف افغانستان، اور اس کے ساتھ یہ جو عرب جو اب یہ ترک ممالک آزاد ہوئے ہیں سوویت یونین کی ڈسولوشن کے ساتھ، یہ سارا علاقہ کہلاتا ہے خراسان بزرگ، دی گریٹ خراسان. ایک مرتبہ ایک یہاں کا جو کونسلیٹ ایران کا وہ آئے تھے میرے پاس، ان کے ایک اہم آدمی. ان سے میں نے پوچھا خراسان، تو پہلے تو ان کا خراسان ہمارا ایک صوبہ ہے. میں نے کہا نہیں مجھے خراسان. او خراسان بزرگ، وہ جو آپ دی گریٹر خراسان کی بات کر رہے ہیں وہ یہ تھا. پھر میں نے اور ذریعوں سے بھی تحقیق کی. پہلے خیال تھا کہ پورا افغانستان اس میں شامل ہے، لیکن اب معلوم ہوا کہ نہیں، یہ جو جنوبی حصہ ہے یہ سیستان کہلاتا تھا. کچھ بلوچستان کا حصہ اس میں شامل تھا، اور کچھ یہ جنوبی حصہ افغانستان کا. یہاں سے فوجیں جائیں گی، اور یہ فوجیں جا کر خراسان سے چل کر ایلیا پہنچیں گی، یروشلم پہنچیں گی، اور اپنے جھنڈے گاڑ دیں. اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ آپ سمجھ لیجئے. اس میں بھی اب میں اس سیر ترجمان القرآن اقبال کا ایک شعر آپ کو سنا رہا ہوں. ایک تو انہوں نے جو اردو میں کہا تھا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. ٹھنڈی ہوا حضور کو آئی، مجھے ہندوستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا جو ہے حوالہ مجھے نہیں مل سکا ہے اب تک، لیکن لوگ مانتے ہیں کہ ہاں ہے، حدیث ہے، پڑھی ہے ہم نے، لیکن بتا نہیں پا رہے کوئی. اور ظاہر بات ہے کہ حدیث کا ذخیرہ اتنا وسیع ہے کہ اس میں سے تلاش کرنا آسان کام نہیں ہے. اور اقبال کو کافی علم تھا ان چیزوں کا، تو اس کو بغیر کسی بنیاد کے نہیں کہہ سکتا. میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ جو بات ہے وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جس کے پہلے مصرے میں تو حضرت مہدی کا ذکر ہے، وہ میں بعد میں اس کا ذکر کروں گا جب ان کا وقت آئے گا. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برون. خضر وقت، وقت کا خضر، میرے نزدیک وقت کا مجدد حضرت مہدی، وہ خلوت حجاز سے باہر آئیں گے. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آید بروں. کارواں اس وادی دور و دراز سے چلے گا.
یہ وادی دور و دراز کون سی ہے؟ وادی سندھ۔ وادی سندھ کا تصور پتہ نہیں آپ کو کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وادی سندھ، یہ سارے ٹریبیوٹس جو آ رہے ہیں جو وادی اس دریائے سندھ میں مل رہے ہیں، جیسے ایک درخت ہوتا ہے اور اس کی شاخیں ہیں، وہ تو درخت کے تنے سے نکلی ہیں۔ ایک یہ کہ ٹریبیوٹریز ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے دریا ہوتے ہیں، وہ ملتے ہیں تو ایک بڑا دریا بنتا ہے۔ یہ ٹریبیوٹریز مشرق سے بھی آ رہی ہیں سندھ میں، اور مغرب سے بھی آ رہی ہیں۔ افغانستان کا جو مشرقی حصہ اسی وادی سندھ کے اندر ہے، اور یہ موجودہ پاکستان، بلکہ اس میں سے کچھ حصہ جو ہم چھوڑ چکے ہیں، ہم سے نکل گیا دریائے ستلج تک، یہ اس وادی سندھ کا حصہ ہے۔ کہاں آ رہا ہے ستلج؟ سندھ میں، اور بیاس تو ستلج میں پہلے ہی آ گیا، راوی آ گیا، چناب آ گیا، جہلم آ گیا، سب سندھ میں پہنچ گئے۔ مٹن کوٹ میں سب پہنچ گئے کہ نہیں پہنچ گئے؟ اوپر سے یہ دریائے سوات آ رہا ہے، یہ دریائے دیر آ رہا ہے، یہ دریا فلاں آ رہا ہے، یہ دریا فلاں آ رہا ہے، سب دریائے کابل میں ہو کر کہاں پہنچے؟ سندھ میں۔ اوپر سے دریائے ہنزہ آ رہا ہے، دریائے گلگت آ رہا ہے، کہاں آ کر گرے؟ سندھ میں۔ پھر یہ جو دریا آ رہے ہیں جو ہمارے جو ہے درائے گومل سے چلا آ رہا ہے، ٹوچی چلا آ رہا ہے، کہاں جاتے؟ سندھ میں۔ یہ پوری وادی ہے، یہ افغانستان کا مشرقی حصہ جو پختون ہے، 100% پختون، وہ در حقیقت وادی سندھ کے اندر ہے۔ یہ دو طرف سے وادی سندھ۔ کارواں زی سے مراد ازیں، کارواں ازیں وادی دور و دراز آیت بروں، فوجیں یہاں سے جائیں گی حضرت مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، کارواں زنی وادی دور و دراز آیت بروں۔ یہ ہے اس سیر کا۔ حالانکہ یہی شخص ہے جو اپنے خطبات کے اندر نفی بھی کرتا ہے کہ یہ مہدی اور وہ یہ سب تصورات جو ہیں یہ کوئی صحیح نہیں ہے، اور یہ پرانی کوئی روایات چلی آ رہی تھی، ہر مذہب میں تصور ہے، اس طرح کی بات کہی ہے۔ جب عقل سے بات کرتا تھا تو اس میں ٹھوکریں کھاتا تھا، جب دل سے اس کے یہ سیلاب کے مانند چشمہ ابھرتا تھا دل سے اس کی شاعری کا، اس میں ہوتے تھے وہ حقائق کہ جو ابدی ہے۔ اس پر جو اشفاق صاحب ہوتے تھے ہمارے ہاں، اشفاق احمد ادیب، ڈرامہ نگار، تلقین شاہ، انہوں نے بڑی پیاری بات کہی تھی، اگرچہ ان کا مذاق اڑایا تھا روزنامہ نوائے وقت نے، بات بڑی پیاری تھی۔ اقبال ایک دن کا اقبال تھا، ایک رات کا اقبال تھا۔ دن کا اقبال فلسفی تھا، وہ اپنی عقل سے غور و فکر کرتا تھا، اس کا حاصل تو ہے وہ لیکچرز، خطبات، ان میں بہت سی باتوں پر علماء کو شدید اعتراض ہے۔ ایک رات کا اقبال تھا، اسے الہام ہوتا تھا، سیلاب آتا تھا شاعری کا، اور وہ اقبال جو ہے اصل اقبال ہے۔ اور اس کو کہا اقبال نے خود، ڈاکٹر یوئنگ ہوتے تھے جو پرنسپل تھے ایف سی کالج کے، ان کے نام سے یوئنگ ہال اب بھی موجود ہے نیلا گنبد چوک میں، ایک ہاسٹل بنایا تھا انہوں نے، یوئنگ ہال۔ ایک دعوت میں سب جمع تھے، ڈاکٹر یوئنگ بھی تھے، علامہ بھی تھے۔ تو یوئنگ نے بڑا تیکھا وار کیا کہ ڈاکٹر اقبال، ہم نے سنا ہے کہ آپ جیسا آدمی بھی وربل ریولیشن کا قائل ہے۔ کو پہلے مسئلہ سمجھ لیجئے ورنہ واقعہ سمجھ نہیں آیا تھا۔ ایک ہے وربل، وحی باللفظ، قرآن کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ الفاظ اللہ کے ہیں۔ ایک ہوتا ہے وحی، لیکن اس وحی میں لفظ جو ہے وحی کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ انسپیریشن کہلاتی ہے۔ کوئی بات آپ کے ذہن میں ڈال دی گئی، آپ نے اپنے الفاظ میں اس کو ادا کیا۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ وحی جو ہے یہ ہمیشہ وحی باللفظ وربل نہیں ہوتی، یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ اور وہ عقیدہ کیوں بنایا ہے؟ اب ایک بات سے بات نکل رہی ہے، انجیلیں 100 سے زیادہ تھیں، اب بھی کم سے کم 4 کو کینونیکل کہتے ہیں۔ تو ان چاروں میں اختلاف ہے، تو کون سی انجیل ہے؟ میں جب پڑھتا تھا میڈیکل کالج میں تو میں نے منٹگومری میں ایک بہت بڑا ان کا مشن ہے، تو وہاں پادری صاحب سے مسٹر وائٹ جا کے میں نے کہا کہ وچ ون آف دیز از بائبل؟ اب جواب آپ سنیے، ذہانت کا شاہکار ہے، none of them is Bible. Bible is in them. ان میں سے کوئی بائبل نہیں ہے، بائبل ان کے اندر ہے۔ یعنی جو مفہوم عیسیٰ کو وہ خدا سمجھتے ہیں اور ان کو اپوسلز کہتے ہیں، یہ نبی تھے حضرت عیسیٰ کے، رسول تھے، یہ متی ہوں یا جون ہوں جو بھی ہیں، اپوسلز ہیں۔ تو جو حضرت عیسیٰ نے ان سے کہا وحی کی
انہوں نے اپنے الفاظ میں اس کو ادا کیا ہے، لہذا علیحدہ علیحدہ ہو جائے گا وہ معاملہ، جیسا کہ احادیث کے اندر ہے۔ تو اقبال سے کہا کہ اقبال، ڈاکٹر اقبال، میں نے سنا کہ آپ بھی وربل ریولیشن کے قائل ہیں۔ کہنے بالکل، اور مجھے تو ذاتی تجربہ ہے، مجھ پر جو شعر اترتا ہے وہ الفاظ میں ڈھلا ہوا ہوتا ہے، میں تبدیلی کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا۔ چپ ہو گیا یوئنگ، اب آگے کیا بولے گا یوئنگ؟ تو بہرحال اقبال کا یہ شعر جو ہے رات کے اقبال کا شعر ہے، یہ اس اقبال کا جس کو الہام ہوتا تھا۔ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں۔